جب تم نے مجھے چھوا ہی نہیں تو میں کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہوں؟ تم جانتے تھے کہ یہ شادی صرف ایک معاہدہ تھی، پھر اپنی حد کیوں کراس کی؟ بتاؤ مجھے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا سب کچھ کرنے کی؟ میری بے ہوشی کا نا تم نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ آرزو یوں تھی کہ پاگل ہو جائے گی۔ آرے سیمے لہجے میں بولا، آپ بارش سے بھیگی ہوئی تھی، بے ہوش تھی، سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں صرف آپ کو بچانے کے لیے قریب آیا تھا اور پھر اوہ شٹ! اب آرزو چلائی تھی۔ بتاؤ کیسے کیا تم نے یہ سب کہ مجھے خبر تک نہیں ہوئی؟ آرزو کے ہاتھ میں آریز کا گریبان تھا۔ وہ یوں تھی کہ آریز کی جان ہی لے لے گی۔ آریز اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آرزو کے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے تھے۔ کہنے لگا، زبانی نہیں بتا سکتا، اگر آپ چاہیں تو کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آرزو کو بیڈ پر گرایا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم ہوتے کون ہو 2 ٹکے کے ملازم ہو کر تم نے اپنا گن میرے وجود میں ڈالنے کی کوشش کیسے کی؟ نہ تو میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی، نہ ہی تمہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں پائی پائی کا محتاج کر کے رکھ دوں گی۔ تمہیں آرزو کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ آریز کہنے لگا، اندازہ تو تمہیں بھی نہیں ہے۔ اس رات بارش میں بھیگی ہوئی آرزو میرے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے جیسے چاہا تمہارے ساتھ کھیلا، تمہارے ساتھ جو چاہا کیا۔ کیا بگاڑ لیا تم نے میرا؟ اور آج بھی میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر لوں گا۔ میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی تو میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ خود کو آرزو کے اوپر گرا چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے آرزو کی کمر پر ہاتھ رکھا، آرزو نے اس کا، میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں، گاڑی، بنگلہ، ہر آسائش، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گی کہ تم مجھ پر اس حوالے سے کوئی حق جماؤ۔ سمجھ لو کہ یہ شادی ایک معاہدہ ہے۔ تمہارے گھر والوں کو میں سپورٹ کروں گی اور تمہیں دنیا کے سامنے میرے شانہ بشانہ چلنا ہے، میرے شوہر کی حیثیت سے۔ لیکن شوہر کا رشتہ صرف دنیا والوں کے سامنے کمرے میں تم مجھ سے ایک مخصوص فاصلے پر رہا کرو گے، کبھی بھی اپنا حق جمانے کی کوشش نہیں کرو گے، ورنہ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں آرزو نے ہاتھ ڈالے تھے۔ سامنے کھڑا آریز اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بااعتماد باس تھی اس کی، 30 سال کی عمر میں بھی 23 سال کی لگتی تھی۔ اسٹیپ میں کٹے ہوئے بال، لیڈیز پینٹ کوٹ پہنے وہ بزنس وومن کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتی تھی۔ آریز اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس وقت مجبور تھا، بے بس تھا، ورنہ وہ مغرور لڑکی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی۔ بے فکر رہے میڈم جی، مجھ سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، آریز نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ٹھیک 5 بجے کورٹ پہنچ جانا، وہیں پر تمہارا اور میرا نکاح ہوگا۔ آریز کہنے لگا، میڈم جی آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے کیوں تیار ہوں۔ میری بہن کی شادی ہے، آریز نے آرزو کو یاد دلایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل جیسے ہی نکاح ہوگا میں تمہیں 30 لاکھ روپے کا چیک دے دوں گی، اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کر لینا، لیکن جانتے ہو نا میرے اشاروں پر چلنا پڑے گا تمہیں۔ وہ بڑے ضبط سے گزر رہا تھا۔ بہن کی شادی کی مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ اسے اپنے یہ مغرور سی میڈم کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ والدین حیات نہیں تھے، بس ایک چھوٹی بہن ہی اس کی کل کائنات تھی، اور اس کا رشتہ بھی جس لڑکے سے طے ہوا تھا وہ شادی کے بعد اسے بیرون ملک لے کر جا رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی برادری بہت بڑی تھی اور اسے شادی بہت دھوم دھام سے کرنی تھی۔ جہیز کے سارے پیسے آریز کو اپنی چھوٹی بہن نیلو کو کیش ہی دینے تھے۔ رشتہ اچھا تھا، اسی لیے آریز نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ہاتھ سے جائے۔ انہی دنوں آرزو بھی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اس کے والد کا کہنا تھا کہ اگر تم نے اپنے لیے کسی بھی نوجوان کو پسند نہیں کیا تو پھر میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں بیمار رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہارے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ یوں تو آریز کمال صاحب کو بھی بہت پسند تھا۔ کافی سلجھا وہ نوجوان تھا، شریف تھا، کام سے کام رکھتا تھا، محنتی بھی بہت تھا۔ پہلی نظر میں آرزو کو آریز کافی بیوقوف لگا تھا، چپ چپ رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اسی لیے شادی کے لیے اس کی نظر انتخاب آریز پر ہی گئی تھی۔ اسی دن کمال صاحب سے آرزو کی بہت بحث ہوئی تھی۔ بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی کامیابی کی آخری منزل تک پہنچنا ہے،
اور شادی میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ پلیز دوبارہ مجھ سے شادی کا ذکر مت کیجیے گا. او شٹ اپ آرزو، تم جانتی ہو میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. 2 ہارٹ اٹیک مجھے ہو چکے ہیں اور تیسرے ہارٹ اٹیک کا کچھ پتہ نہیں. میں تمہاری بے وقوفانہ خواہش کی خاطر تمہیں یوں بے آسرا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. ڈیڈ، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، ایک ورکنگ ویمن ہوں. اکیلے بھی سروائیو کرنا مجھے آتا ہے، میں کر سکتی ہوں. بالا کا اعتماد تھا آرزو کو، اور سے زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا. وہ سمجھتی تھی کہ وہ اکیلی بہت اچھی زندگی جی سکتی ہے، اسے کسی بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں آرزو، مجھے تمہاری شادی ہر حال میں کرنی ہے. اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اس لڑکے کو مجھ سے ملوا دو. اگر تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو پھر میں اپنے دوست کے بیٹے سے تمہاری شادی کروا دوں گا، وہ بھی ایک بزنس مین ہے. یہ سن کر آرزو ٹھٹک کر رہ گئی تھی، کیونکہ جس دوست کے بیٹے کی بات کمال صاحب کر رہے تھے وہ نہایت ہی بدتمیز قسم کا شخص تھا، انا پرست تھا. اگر وہ آرزو سے شادی کرتا تو یقیناً اسے گھر بٹھا کر رکھ دیتا، آرزو کے سارے خوابوں پر پانی پھر کر رہ جاتا. اسی لیے بے حد پریشان تھی. اسے ایک ایسے نوجوان کی ضرورت تھی جو وقتی طور پر ایک معاہدے کے طور پر اس سے شادی کرے، تاکہ اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو. نہ تو اسے گھریلو خواتین کی طرح گھر بیٹھنے کی عادت تھی، نہ ہی اسے شادی اور بچوں کا کوئی شوق تھا. اسے اپنا فگر بے حد عزیز تھا، اپنے آپ کو وہ بہت فٹ رکھتی تھی. اسی لیے ہی آفس جاتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی. سامنے فائلز پڑی تھی لیکن آرزو کا دماغ کہیں اور لگا تھا. اپنے باپ کو کیسے سمجھائے کہ وہ کچھ اور خواب دیکھتی ہے. تبھی آریز اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا. میڈم جی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی تشریف لائیے، کیا کام ہے؟ آرزو نے اسپاٹ لہجے میں کہا. میڈم جی، کیا مجھے لون مل سکتا ہے؟ میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے. میں ایسا اپنی تنخواہ سے پیسے کٹواتا رہوں گا، بس ایک بار میری بہن کی شادی ہو جائے تو میرے سر سے ساری ذمہ داریاں اتر جائیں گی. آرزو نے سر سے پیر تک آریز کو پہلی بار بڑے غور سے دیکھا تھا. کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ آرزو نے ہاتھ میں پین پکڑے سوال پوچھا. جی بس ایک بہن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. والدین بھی حیات نہیں ہیں. یہ سن کر آرزو کے دل میں ایک ہی خیالات آیا کہ یہ نوجوان شریف ہے، مجھے اس سے کوئی عزت کا خطرہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر نگاہیں جھکا کر بات کرتا ہے، ٹھیک سے دیکھتا تک نہیں ہے، اور ایسے بھی آج تک کبھی اس کی کوئی شکایت بھی نہیں سنی. آرزو نے کہا. کیا تم میرڈ ہو؟ اس پر آریز نے نفی میں سر ہلایا. نہیں جی، ادھر بہن کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں تو پھر اپنے بارے میں سوچوں گا. کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ آرزو نے اسے ہی بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. میڈم جی، مجھے چاہیے تو 30 لاکھ، لیکن آپ جتنے دے سکتی ہیں آپ دے دیں، باقی میں ارینج کر لوں گا. تبھی آرزو نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھی تھی. پہلے تو وہ انکار کر گیا کہ یہ کیسی شادی ہوئی، لیکن جب آرزو نے اپنی ساری بات اسے بتائی تو وہ مان گیا، اور ماننا اس کی مجبوری تھا. اگلے روز کورٹ میں ان دونوں کا نکاح ہوا تھا. نکاح کے فوراً بعد 30 لاکھ کی رقم آرزو اسے دے چکی تھی. آرزو شوہر کے نام پر ایک ایسا زر خرید غلام لے چکی تھی جو اس کی ہر بات پر سر ہلاتا رہے. وہ کہے دن ہے تو اس کا شوہر کہے ہاں واقعی دن ہے. وہ اپنی حاکمیت چاہتی تھی، اسے حکم چلانے کا شوق تھا، اور آریز اسے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک لگ رہا تھا. بہرحال ایک ہفتے کے اندر اندر آریز نے بڑی عزت سے اپنی بہن کو اپنے گھر سے رخصت کیا تھا. اور جب وہ آفس آیا تو آرزو کہنے لگی کہ آج تمہیں میرے ساتھ میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، میرا رشتہ مانگنا ہے. بے شک ہم نکاح کر چکے ہیں، لیکن ڈیڈ کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے. اگر انہیں اعتراض ہوا تو میں کہہ دوں گی کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، پھر مجبوراً ہی صحیح انہیں تمہیں مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا. آریز نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شام کو آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا. جب آریز نے کمال صاحب سے آرزو کا رشتہ مانگا تو پہلے تو وہ چپ رہے، لیکن آریز کی عادت سے واقف تھے. بہت محنتی لڑکا تھا، جانتے تھے کہ اس کا مستقبل اچھا ہے، اسی لیے انہوں نے حامی بھر لی، کیونکہ اپنی بیٹی کے مزاج سے بھی واقف تھے کہ وہ ایسے ہی کسی سیدھے سادھے بندے سے شادی کر کے ہی خوش رہ سکتی ہے جو اسی کی مانے. آریز کی اصل حقیقت کسی کو نہیں پتا تھی کہ وہ اصل میں کیا ہے. بہرحال رشتہ پکا ہوا اور شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں. آریز کی شادی آرزو سے ہو چکی تھی، لیکن آریز کو رہنا آرزو کے گھر پر ہی تھا. شادی کی رات کمال صاحب کے سامنے آرزو بے حد خوش نظر آ رہی تھی.
وہ بھی مطمئن ہو چکے تھے۔ بہرحال جب آریز کمرے میں گیا تو آرزو بجائے روسی لباس کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ آریز کو دیکھ کر کہنے لگی میرے ہی کمرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو چینجنگ روم کے طور پر میں استعمال کرتی ہوں، وہاں ایک میٹریس بھی موجود ہے، تم وہ اپنے لیے رکھ سکتے ہو، کیونکہ میں اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ میرے کمرے میں کوئی اور ہو، چاہے صوفے پر ہی کیوں نہ لیٹا ہو۔ آرزو کی بات سن کر آریز کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کافی بڑا اور کشادہ کمرہ تھا، بڑے سلیقے سے فرنیچر رکھا گیا تھا۔ جہاں واش روم تھا اس کے بالکل سامنے ایک اور کمرہ تھا جو قدرے چھوٹا تھا لیکن آریز کے لیے کافی تھا۔ وہ سیدھا اسی کمرے میں گیا جہاں الماریاں بھی بنی ہوئی تھیں، وہیں ایک طرف آرزو کا روسی لباس بھی اترا ہوا رکھا تھا۔ آریز نے کمرہ بند کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، کمرے کی کچھ حالت کو درست کیا جو بکھرا پڑا تھا، پھر اپنا میٹریس بچھایا اور وہاں لیٹ گیا۔ کمرے کا پنکھا بھی آن کر دیا۔ یہ تھی اس کی اور اس کے اس گھر کی پہلی رات۔ صبح جب وہ اٹھا کمرے سے باہر آیا تو واش روم خالی تھا۔ اس نے شاور لیا، کپڑے تبدیل کیے۔ اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ جیسے ہی وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو آرزو بے خبر سو رہی تھی، سرخ رنگ کی نائٹی میں ملبوس۔ اسے یوں بے خبر سویا دیکھ کر آریز چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا، کیونکہ اس کی نائٹی پنڈلیوں تک اونچی تھی، گلا بھی گہرا تھا، بال بھی اس کے کھلے ہوئے تھے۔ ایک الگ ہی حلیے میں آرزو کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، لیکن جلدی سے وہ نظریں بدل گیا۔ رات کو بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، اسی لیے بھوک لگ رہی تھی، اور اتنا بے تکلف تو تھا نہیں کہ خود سے کمرے سے باہر نکلتا اور اپنے لیے ناشتہ آرڈر کرتا۔ اگر اپنا گھر ہوتا تو بات اور تھی، یہ آرزو کا گھر تھا، اسی لیے اسے آرزو کو جگانا تھا۔ اس کو جگانے کے غرض سے ہی اس کے پاس آیا تھا۔ جیسے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے لگا، آرزو سیدھی ہو گئی، اسی لیے ہاتھ سیدھا اس کے گلے تک پہنچا تھا جو خاصا بے باک تھا۔ جلدی سے آریز نے ہاتھ پیچھے کیا اور نظریں بھی بدلی، پھر اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا ہیلو۔ ہیلو کہنا تھا کہ آرزو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے سامنے آریز کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اے مسٹر، بنا دستک دیے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ آریز کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آنے کے لیے بھی دستک دینی پڑے گی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، آپ بتائیے کہ ناشتہ کب تک لگ جاتا ہے؟ آرزو نے ایک لمبی غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں بھوک لگ گئی ہے تو باہر جاؤ، کچن میں ملازمہ ہوگی، اس سے جا کر ناشتہ مانگو۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ اور ہاں، شام 6 بجے میں نے سیلون میں بات کر لی ہے، وہ تمہیں ولیمے کے لیے تیار کر دیں گے۔ تمہارا ڈریس پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اب میرے والد کے سامنے ہی ظاہر کرنا جیسے ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ آرزو نے مندی مندی آنکھوں سے ہی آرڈر چلایا۔ آریز نے ایک ہی نظر اس پر ڈالی تھی لیکن کہا کچھ نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملازمہ موجود تھی، اس کو ناشتے کا آرڈر دیا۔ تب تک کمال صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ بیٹی کی عادت سے واقف تھے کہ جب چھٹی ہو تو وہ دیر تک سونے کی آتی ہے، لیکن آریز کو صبح صبح باہر دیکھ کر کچھ حیران ہوئے۔ بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ آرام کرتے، انہوں نے نیوز پیپر ہاتھ میں پکڑ کر کہا۔ حالانکہ جدید دور تھا لیکن ابھی بھی کمال صاحب کی عادت تھی کہ نیوز پیپر ضرور پڑھتے تھے۔ بس سر، مجھے عادت نہیں ہے دیر تک سونے کی۔ کمال صاحب کہنے لگے یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ دیکھو بیٹا، میری خواہش ہے کہ کاروبار کی روک تھام آہستہ آہستہ تم اپنے ہاتھ میں لو۔ عورت کے لیے اللہ نے گھر بنایا ہے، وہ گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آرزو کی خواہش پر میں اسے اپنے بزنس میں انوالو کر چکا تھا، لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ انوالومنٹ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کی سوچ عورتوں جیسی نہیں رہی، مردوں کی طرح ہو چکی ہے۔ 2 2 5 کیسے بنانے ہیں اس کو بس یہی شوق ہے۔ گھر، فیملی، بچے، ان چیزوں سے بہت چڑ کھاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے اندر ایسا احساس پیدا کرو، گھر کے کاموں کا، گھر میں دلچسپی لینے کا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ بڑے اعمال سے کمال صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جی سر، میں کوشش کروں گا۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ لائف پارٹنر میں اس نے عقل مندی کا مظاہرہ دکھایا کہ تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنایا۔ تم بہت اچھے نوجوان ہو اور ذاتی طور پر مجھے بہت پسند تھے۔ آریز نے ناشتہ کمال صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا۔ فی الحال اسے آرزو میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ولیمہ بھی ایسے ہی گزرا تھا جیسے کہ بارات۔ آریز جانتا تھا کہ کمرے میں جائے گا تو محترمہ چینج کر چکی ہوں گی۔
بے شک یہ شادی ایک معاہدے کے طور پر ہوئی تھی، لیکن دل کے جذبات تنگ ضرور کرنے لگ گئے تھے۔ حالانکہ آریز بہت کوشش کر رہا تھا کہ اپنے جذبات کو سلائے رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ لڑکی بہت تیز تھی اور باتوں میں آنے والی تو بالکل نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو عین اسی وقت آرزو نہا کر آئی تھی، بات گاؤن پہن کر رکھا تھا، سر پر تولیہ باندھ رکھا تھا۔ اسے سولیے میں دیکھ کر دل کی دھڑکنوں کا تیز ہونا لازم سی بات تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ آریز سے گھبرانے اور شرمانے کی زحمت تک نہیں کرتی تھی، کمرے میں یوں گھومتی تھی جیسے بالکل اکیلی ہے۔ آریز نے پہلے تو دامن بچا کر اپنے کمرے میں جانا چاہا، لیکن پھر ضروری سمجھا کہ اسے کہہ دینا چاہیے، مس آرزو آپ سے گزارش کرنی ہے۔ آرزو نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ہیئر ڈرائر نکال کر ایک طرف رکھا اور اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں ہماری شادی باقاعدہ طور پر شادی تو ہوئی نہیں ہے، یہ صرف ایک اگریمنٹ ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میں ذاتی طور پر ایک انسان ہوں اور مرد بھی ہوں، اپنے اندر وہ سارے جذبات رکھتا ہوں جیسے کہ ایک عام مرد رکھتا ہے۔ سامنے گاؤن میں لڑکی کو دیکھ کر تو بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جاتا ہے، اور آپ تو ویسے بھی میرے نکاح میں ہیں۔ یہ سن کر آرزو نے بڑی تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی۔ آرز کہنے لگا بے شک یہ نکاح ایک معاہدہ ہے، لیکن نکاح تو ہے نا، کوشش کیا کریں کہ میرے سامنے مت رہا کریں۔ اس نے سر سے پیر تک آرزو کو دیکھا تھا، گھٹنوں تک اس کا گاؤن تھا اور باقی کی ٹانگیں بے حجاب تھیں۔ بس اتنی سی زحمت کر لیا کریں کہ میرے سامنے لباس پورا پہنا کریں۔ کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر نہ کہیں جا کر ٹک جاتی ہے تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ پہلی بار آریز کی بات پر اس کی بے باک نظروں پر آرزو کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پہلی بار کسی نے احساس دلایا تھا کہ وہ کس حلیے میں ہے۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں پہلی بار اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جسے اس نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ مردوں کے ساتھ اس کی میٹنگ اکثر ہوتی تھی، اکثر وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس ہوتی تھی۔ کسی بھی مرد کی آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ بہت سخت مزاج اور سپاٹ قسم کی لڑکی تھی۔ مردوں کے ساتھ رہتے رہتے احساس کچھ مر سا گیا تھا، اسی لیے اس نے آریز سے بھی جھجکنے اور شرمانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ کام اسے آتا ہی نہیں تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ مردوں کے بیچ ہی کام کر رہی تھی، میٹنگ پر جانا، سائڈ ایریا پر جانا، لیکن پہلی بار کسی نے احساس دلایا تھا کہ وہ لڑکی ہے اور اسے دیکھ کر کسی کے بھی جذبات اسے تنگ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر آریز اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ آرزو کچھ پل وہیں فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہیئر ڈرائر بند کیا، الماری کے پاس گئے اور اپنے کپڑے نکال کر تبدیل کیے۔ اس بار نائٹی نہیں پہنی تھی، بلکہ ٹراؤزر کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی تھی، اور گلا بھی کافی چھوٹا تھا۔ حالانکہ ایسے کپڑوں میں اسے نیند کم ہی آتی تھی، لیکن پھر بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آریز نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے میٹرس پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو آرزو کا گاؤن میں لپٹا وجود نظر آنے لگا۔ جذبات پریشان کرنے لگے۔ بہت کوشش کر رہا تھا کہ نیند آ جائے، لیکن کمبخت آگے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی اپنے چہرے پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ تصور میں ہی اس کو بازو پکڑ کر اسے سینے سے بھینچ کے رکھ دیا تھا، لیکن تصور تھا اسی لیے دل کو قرار بھی نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح 7:30 بجے اس کے کمرے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ٹراؤزر شرٹ میں آرزو ماتھے پر بل ڈالے کھڑی تھی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دماغ خراب ہے؟ منی منی آنکھوں سے آریز نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ جی 7:30 ہو رہے ہیں۔ دیکھو چھٹی میں تم کب سوتے ہو کب اٹھتے ہو، دس از ناٹ مائی پرابلم، لیکن ورکنگ ڈیز 8 بجے ناشتہ ہوتا ہے اور 8:30 بجے تک میں آفس میں ہوتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں وقت کی بہت پابند ہوں۔ آج تو تمہیں اٹھا رہی ہوں، لیکن کل سے خیال رکھنا۔ اس کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے آرزو گئی تھی۔ پتہ نہیں گھڑی کی سوئیاں دیکھ کر پیدا ہوئی تھی یہ لڑکی، دیکھا جائے تو مجھے اٹھانے کی ذمہ داری تو اسی کی ہے۔ بہرحال منہ دھو کر اور فریش ہو کر آریز ناشتے کی ٹیبل پر آیا، اور آرزو اس سے پہلے موجود تھی، وہ بھی بالکل تیار، یہاں تک کہ میک اپ تک کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں جن کی بچی تھی، 15 منٹ میں نہا کر تیار ہو کر میک اپ بھی کر چکی تھی۔ لڑکیاں تو اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں،
بہرحال ناشتے کے بعد دونوں ہی آفس جا چکے تھے، لیکن آفس میں آریز آرزو کے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے بالکل امپلائی والا سلوک کر رہی تھی۔ ابھی تو 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ انٹرکام پر آرزو نے آریز کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، ہاں بولو آرزو، آریز نے بات کی۔ آرزو نے فائل اٹھا کر ٹیبل پر زور سے پھینکی۔ اسے ری چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ مجھے ری چیک ہو کر چاہیے، اور یہاں میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہاری باس ہوں۔ دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگ کر آیا کرو، اور مجھے میڈم کہا کرو جیسے پہلے کہتے تھے۔ آرزو کہنے کی اجازت نہیں تمہیں صرف میرے باپ کے سامنے ہے۔ آرزو کے منہ سے اپنی اتنی اہانت سننے کے بعد آریز کے اندر آگ سی لگی تھی۔ اس نے فائل پکڑی اور باہر چلا گیا، جا کر اپنے کیبن کے ٹیبل پر پٹک کر پھینکی۔ ایک بار گھر چلو لڑکی، پھر تمہارا وہ حال کروں گا نا کہ یاد کرو گے۔ اس نے فائل ری چیک کی، ایک بھی غلطی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، مجھ پر حکم چلا کر شاید اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ بہرحال اس نے فائل واپس آرزو کے سامنے رکھی اور اس بار اجازت لے کر آیا تھا۔ میڈم جی ہی بول رہا تھا، لیکن گھر جاتے ہی کمال صاحب کے سامنے جو کچھ آریز نے آرزو کے ساتھ کیا اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کیوں اس کا بدلہ رکھتا پورا حساب کتاب چکایا تھا۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، کمال صاحب ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی آرزو لاؤنج میں داخل ہوئی، کمال صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ اسی لمحے آریز آرزو کے بالکل قریب کھڑا ہوا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کمان ڈارلنگ، کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے سارے کام، تمہاری ساری ٹینشن اپنے سر لینے کے لیے۔ پلیز تم ریلیکس رہا کرو۔ پتا ہے اتنی ہائپر رہتی ہو اور اس کا اثر تمہارے خوبصورت چہرے پر پڑنے لگا ہے۔ اور آرزو کے تو تن بدن میں جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ اسے بالکل اپنے پہلو کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے کان کے قریب کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ آرزو دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ کمال صاحب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اس کی باتیں بھی سن چکے تھے۔ کہنے لگے، یہی میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ مردوں کے کام ہیں، مردوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ آریز کہنے لگا، انکل آپ بالکل فکر نہ کریں، آرزو میری ذمہ داری ہے، اس کی ہر پریشانی میری پریشانی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا، آپ کی بیٹی آپ کو بالکل ویسی ملے گی جیسی آپ چاہتے تھے۔ کیوں آرزو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اسے مزید اپنے قریب کر کے اس نے کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ یوں پہلو کے ساتھ لگنا اس کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا، یہاں تک کہ آریز کی سانسیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے ٹس سے مس نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ آریز کی گرفت بھی بڑی مضبوط تھی۔ آریز پلیز مجھے چھوڑو، میں نے چینج کرنا ہے۔ آرزو کو جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ ملا۔ اوہ شور، آریز نے اسے چھوڑ دیا۔ آرزو کمرے میں چلی گئی، غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ اپنا پرس کاندھے سے اتار کر بیڈ پر پھینکا کہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آرزو کو پکارا۔ وہ کمرے میں آیا تو لال پیلی آرزو کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ اپنی آہنت کا بدلہ وہ لے چکا تھا۔ آرزو اس کے پاس آئی، سب سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر اس کا گریبان پکڑا۔ یہ کیا حرکت تھی جو تم نے باہر کی ہے؟ میں نے کہا تھا نا مجھ سے فاصلے پر رہنا۔ آریز نے اپنا گریبان چھڑایا۔ تم نہیں کہا تھا تمہارے باپ کے سامنے مجھے ایک اچھے شوہر کی اداکاری کرنی ہے؟ اب اچھے شوہر کی اداکاری بھی تو کرنی تھی نا، تاکہ انہیں لگے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کا ایسے ہی احساس کرتا ہے، اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھتا ہے۔ دیکھو تمہارے باپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم بالکل ہیپی میرڈ لائف جی رہے ہیں، یہ سب کچھ دکھانا بہت ضروری تھا، سمجھا کرو۔ کچھ دیر آرزو سوچتی رہی، کہنے کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو آئندہ مجھے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ آریز کہنے لگا، تو پھر کیا کروں؟ دیکھو اگر میں 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ کہوں گا تو تمہارے والد کو لگے گا کہ ہمارے بیچ کچھ نہ کچھ غلط ہے، یا انہیں ہماری اس شادی پر شک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی تو قریب قریب رہتے ہیں نا۔ تم بتاؤ کہ کتنا قریب آؤں تمہارے باپ کے سامنے؟ یہ سن کر آرزو خفت کے مارے نظر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ہاتھ پکڑ لیا کروں تمہارا؟ آریز نے اسے آپشن دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ لینا۔ جھجکتے ہوئے آرزو نے بس اتنی اجازت دی، لیکن دیکھو مجھے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش مت کرنا،
مجھے بہت برا لگتا ہے. مجھے کوئی مرد ٹچ کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. اندر اندر آریز دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. تمہاری تو ایسی کی تیسی. میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے دور کیسے رہتی ہو. تمہارے اندر آگ نہ لگا دی نا تو آریز سکندر نام نہیں میرا. کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ باہر کمال صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. جب کھانا لگا تو آرزو اپنے والد کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے لگی تو آریز نے کرسی کھینچ کر کہا, آرزو ادھر آؤ نا, میرے پاس بیٹھو. یہ سن کر آرزو نے اسے غصے سے دیکھا لیکن وہ مسکرا رہا تھا. انکل آپ کی بیٹی بہت شرمیلی ہے. اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. کمال صاحب ہنسنے لگے. ہاں یہ تو ہے. اصل میں بزنس زیادہ ہی سر پر سوار ہے, اسی لیے اسے اس طرح کی زندگی کی عادت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کچھ ہفتوں کے لیے ہنی مون پر چلے جاؤ, گھومو پھرو. یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے. 10-12 دن کے لیے میں آفس سنبھال لوں گا. اس سے پہلے کہ آریز حامی بھرتا آرزو فوراً سے بول پڑی, نہیں بابا ابھی نہیں جا سکتے. آپ کو پتا ہے نا کتنے بڑے پروجیکٹ پر ہم کام کر رہے ہیں. پہلے وہ پروجیکٹ کر لیں پھر چلے جائیں گے. ہنی مون کا کیا ہے, زندگی پڑی ہے منانے کے لیے. آریز نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہا. ہنی مون شادی کے فوری بعد ہی منایا جاتا ہے مسز. بچے ہو جانے کے بعد کہاں ٹائم ملتا ہے. ابھی تو تم بچوں میں بیزی ہو جاؤ گی. کسی کا ڈائپر بدلنا ہے, کسی کو فیڈر دینا ہے, کسی کو کھانا کھلانا ہے. گھن چکر بن جاؤ گی. آریز کی اس قسم کی باتیں آرزو کا فشار خون بڑھانے کے لیے کافی تھی. کمال صاحب نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری. ہائے میری تو بڑی خواہش ہے کہ جلد از جلد اپنے نواسیوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلاؤں تاکہ میرا بھی دل لگے. اس گھر کا سونا پن تو ختم ہو. انکل آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ نانا ضرور بن جائیں گے. اور اس کی بات پر آرزو کے حلق میں چاول پھنسے تھے. بری طرح سے اچھوکا لگا تھا. آریز کو تو جیسے بہانہ مل گیا. پہلے اس کی کمر تھپ تھپ آئی, پھر اس کی کمر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگا. وہ بری طرح سے کسمس آئی تھی. آریز نے اسے پانی دیا. کیا ہوا تمہیں؟ ارے چاول کیوں گلے میں پھنس گئے؟ دھیان سے کھایا کرو نا. ایک تو تم اپنی بالکل پرواہ نہیں کرتی. بار بار اس کی پوری کمر پر اپنی انگلیوں کی گردش کر رہا تھا اور آرزو بری طرح سے نروس ہونے لگی تھی کیونکہ بڑی بے خودی سے اس کا ہاتھ اس کی کمر پر سفر کر رہا تھا. پلیز ہاتھ ہٹاؤ اپنا. آرزو سے برداشت نہیں ہوا تھا. اندر ہی اندر کچھ ہونے لگا تھا. دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی. اب ٹھیک ہے نا, اب تو کچھ نہیں ہو رہا تمہیں. آر یو اوکے؟ آریز نے جان بوجھ کر ڈرامائی انداز میں کہا جیسے اسے آرزو کی بڑی فکر ہے. ہاں میں ٹھیک ہوں. کمال صاحب کہنے لگے, میں تو سوچ رہا ہوں کہ آرزو تم سب کچھ آریز کے حوالے کر دو بیٹا, گھر میں رہا کرو. میں اکیلا گھر میں رہ کر بور ہوتا رہتا ہوں. کمال صاحب نے سلاد کی پلیٹ سے سلاد اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا تھا. نہیں بابا مجھے کام کرنا پسند ہے. آپ جانتے ہیں یہ میرا پیشن ہے, میرا جنون ہے. میں یہ نہیں چھوڑ سکتی. کمال صاحب کہنے لگے لیکن ابھی سب کچھ وقتی ہے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے, پھر تو تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا آفس جانے کا. بالکل انکل, ابھی آپ اسے اپنا شوق پورا کرنے دیں. جیسے ہی بچے اس کی گود میں آئیں گے اسے کہاں فرصت ملے گی. بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے وہ آرزو کی بھوک مٹا چکا تھا. اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی. اسے آریز پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا. کافی دیر وہ کمرے میں آریز کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ کمال صاحب کے ساتھ باہر بیٹھا باتیں کرتا رہا. انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر وہ سو چکی تھی. جب آریز کمرے میں آیا, آرزو بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی. سوئی ہوئی کتنی معصوم لگتی ہے لیکن جاگتی ہے تو پوری رضیہ سلطانہ بنی رہتی ہے. آریز پہلے اپنے کمرے میں جانے لگا لیکن پھر قدم خود بخود آرزو کے بیڈ تک پہنچے. اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا. بڑی آہستگی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. دل کی خواہش کو دبا نہیں پا رہا تھا. آرزو ذرا سا ہلی تھی. فوراً سے آریز کھڑا ہو گیا اور جلدی سے تیز قدم بڑھاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. اگلے روز ایک نئے پروجیکٹ کی میٹنگ آرزو نے فائنل کی تھی جہاں اسے ایک فارم ہاؤس کا نقشہ بنوانا تھا. آریز آرکیٹیکچر تھا اس لیے آریز کے ساتھ ہی وہ سائٹ دیکھنے گئی تھی جو شہر سے کافی دور تھی. جاتے جاتے انہیں 2 گھنٹے لگ چکے تھے. سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو آرزو نے چابی آریز کی طرف اچھالی. ڈرائیو تم کرو, میرے کاندھوں میں بہت درد ہے. یہ کہہ کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. گاڑی آریز ہی ڈرائیو کرنے لگا. تبھی آنن فانن بارش شروع ہو چکی تھی.
بارش نے طوفانی رخ اختیار کر لیا تھا۔ آدھا سفر طے کرنے کے بعد جان بوجھ کر اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر کھڑی کر دی۔ جان بوجھ کر اسے سٹارٹ کرتا، پھر چابی سے بند کر دیتا۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ پتہ نہیں، شاید انجن میں پانی چلا گیا، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اوہ شٹ، میں دیکھتی ہوں گاڑی کو کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ آرزو گاڑی سے نیچے اترتی، آریس کہنے لگا نہیں نہیں میں دیکھتا ہوں۔ میں ہوں نا، تم بیٹھو۔ یہ کہہ کر آریس نے گاڑی کا بونٹ کھولا۔ گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ جان بوجھ کر اس کی چند تاروں کو اتار دیا جیسے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو سکی۔ بونٹ بند کرنے کے بعد کہنے لگا مشکل ہے کہ یہ گاڑی اب چلے۔ یہ سن کر آرزو پریشان ہوئی۔ ہم لوگ رات کہاں گزاریں گے؟ ہر طرف سناٹا مچا ہوا ہے اور گاڑی بھی کوئی نہیں گزر رہی کہ کسی سے لفٹ ہی لے لیں۔ آریس کہنے لگا یہ حالات نہیں ہے لفٹ لینے کے۔ ارے میں اکیلا لڑکا، اگر کوئی بدماش ٹکر گیا تو میں کس سے لڑوں گا؟ اور سچی بات ہے مجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا۔ آرزو جی بھر کر زچ ہوئی تھی۔ وہیں قریب میں دور ایک لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی، لیکن فاصلہ تقریباً 1 میل کا تھا۔ آریس کہنے لگا وہ دیکھو، مجھے لگ رہا ہے وہاں کچھ آبادی ہے، ہم رات وہاں گزار سکتے ہیں۔ آرزو گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ آریس نے دھکا لگا کر گاڑی کو ایک کنارے لگایا۔ بارش بہت تیز تھی، اسی لیے دونوں ہی پانی سے بھیگ چکے تھے۔ سردیوں کی پہلی بارش تھی اور ایسا کبھی بھی آرزو کے ساتھ اتفاقاً بھی نہیں ہوا، اسی لیے اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کے پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ آریس میں اور آگے نہیں جا سکتی، لیکن آریس کہنے لگا میں کیا کروں؟ اب آپ نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں مجھ پر، میں تو آپ کو گود میں بھی اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتا۔ ابھی بھی آدھا راستہ طے ہوا تھا۔ وہ مشکل اس تیز طوفانی بارش میں آرزو چل پا رہی تھی، لیکن سردی کے مارے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ آریس نے اسے گود میں اٹھایا اور باقی کا سفر طے کیا۔ بادل بڑے زوروں سے گرج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بے ہوش آرزو کو اٹھائے ایک گھر کے باہر پہنچ چکا تھا۔ اپنے پیروں سے اس نے دروازے کو دھڑ دھڑایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک ادھیڑ عمر مرد دروازے پر آیا۔ ایک نظر آرزو پر اور پھر آریس پر ڈالی تھی۔ آریس اسے بتانے لگا کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور انہیں اس وقت ایک رات کی پناہ چاہیے۔ یہ سن کر اس بوڑھے شخص نے اسے گھور کر دیکھا، کہنے لگا لڑکے میں تم پر ایسے کیسے اعتبار کر لوں؟ بتاؤ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا پتا تم اسے کڈنیپ کر کے لا رہے ہو؟ یہ سن کر آریس کہنے لگا انکل جی کیا میرا چہرہ آپ کو لڑکیاں کڈنیپ کرنے والا لگ رہا ہے؟ بیوی ہے یہ میری۔ تبھی اس بوڑھے شخص کے پیچھے سے لڑکھڑا کر چلتی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے بھی سامنے آئی تھی۔ کہنے لگی بچہ ہے معصوم، اسے اندر آنے تو کیا دروازے پر ہی اس سے سوال جواب کرو گے؟ اس خاتون نے آریس کو ایک کمرہ دکھایا۔ فوراً ہی اس نے جب آرزو کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگی ارے اس کا تو بہت تیز بخار ہو گیا، اس کے کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے، رکو میں تمہیں سوٹ دیتی ہوں، اسے پہنا دو۔ یہ سن کر آریس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے کمرے میں لا چکا تھا اور صوفے پر ہی نیم دراز کر گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا، مگر آرزو تو بس نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس خاتون نے اپنے ناپ کا کھلا سا سوٹ لا کر دے دیا اور دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ اس ٹھنڈ میں پھر بہکتے جذبات آرزو کو یوں بے حجاب دیکھ کر پھر سے اس کے بھیگے وجود پر نظریں دوڑاتے ہوئے آریس کا دل تو جیسے مچل ہی چکا۔ اس نے دھیرے دھیرے اس کے وجود سے گیلے کپڑوں کو الگ کیا اور اسے دوسرے کپڑے پہنا دیے، مگر اس بیچ جو کچھ گستاخیاں اس کی آنکھیں کر چکی تھیں وہ چاہ کر بھی وہ منظر بھول نہیں سکتا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا اور اوپر کمبل بھی دے چکا تھا، لیکن آرزو تو بس کانپے جا رہی تھی۔ جیسے وہ اسے بیڈ پر لٹا کر وہاں سے ہٹنے لگا تو آرزو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچ کر کہنے لگی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز ہیٹر آن کر دو، مجھے سینے میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اور جس طرح سے اٹک اٹک کر بول رہی تھی آریس بھی تھوڑا سا پریشان ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگا یہ تمہارا عالی شان محل نما گھر نہیں ہے جہاں پر تم مجھے خود کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی، ورنہ میرے پاس بڑے طریقے ہیں تمہیں گرمائش دینے کے۔ آرزو بس بے ہوشی کی حالت میں بولی تھی کہ بس کچھ بھی کرو میری ٹھنڈ کو کم کر دو۔ وہ دروازہ لاک کر کے اس کے پاس لیٹ چکا تھا۔ پہلے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مسلتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ پر قابو کھوتا چلا جا رہا تھا۔ کمفرٹ میں اس کے قریب ہی لیٹ چکا تھا اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔
بے ساختہ اس کی نظریں آرزو کے کپ کپاتے ہوئے نیلے ہونٹوں پر گئی تھی۔ وہ کچھ کرنے سے خود کو روکنا چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر آرزو کو ہوش آ گئی تو وہ واہ ویلا مچا دے گی، مگر اگلے ہی لمحے آریس اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، اور اس کے بعد واپسی کے سارے دروازے تو جیسے بند ہی ہو چکے تھے۔ وہ مزید اس کے وجود پر حاوی ہوتا چلا گیا اور اس کے وجود میں گرمائش اترنے لگے۔ پوری رات 2 بار وہ آرزو کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا اور وہ بے سد سی پڑی، کس طرح کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ دھیرے دھیرے آرزو کا ٹیمپریچر بھی نارمل ہو چکا تھا اور وہ وہیں اس کے قریب لیٹ گیا۔ اگلی صبح آرزو کی پہلے ہی آنکھ کھلی تھی، گہری نیند سو رہی تھی جب باہر بادل گرجنے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تھی۔ اپنے وجود پر وزن محسوس کر کے جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اگلے ہی پل غصے سے لال سرخ ہو چکی تھی، کیونکہ آریز اسے اپنی باہوں میں بھر کر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ غصے سے اس نے اسے دھکا دیا، اس کے پیٹ میں اپنی ٹانگ ماری اور کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کیسے کی؟ تم میرے بیڈ پر سو کیسے سکتے ہو، 2 ٹکے کے انسان؟ آریز کی بھی آنکھ کھل چکی، اس بار اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ اچھا محترمہ اپنی اصل حالت میں واپس آ چکی ہیں۔ ابھی بھی اسے چکر آ رہے تھے۔ کہنے لگی کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ تم میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ میں کہاں پر ہوں؟ آریز بھی تڑپ کر کہنے لگا، مر چکی ہو، جہنم میں ہو، مبارک ہو۔ آرزو سے تڑپ کر دیکھ کر کہنے لگی، جہنم میں بھی مجھے تمہاری شکل دیکھنی پڑے گی؟ او مائی گاڈ۔ آریز کہنے لگا، میاں بیوی ہیں ہم، اب کیا میں بیڈ پر نہیں سوتا تو پھر کہاں سوتا؟ ایک تو میں نے تمہاری جان بچائی، ورنہ ابھی تک تمہارے جنازے کی خبریں چل رہی ہوتی، اوپر سے تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ آرزو اٹھ چکی تھی لیکن اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور آریز سے کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو نہیں نا؟ وہ نظریں پھیر چکا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ تم دودھ پیتی بچی ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں چل رہا کیا؟ اس کے یوں بار بار بدتمیزی سن کر آرزو مزید آگ بگولا ہو رہی تھی، لیکن اس گھر میں رہنے والے 2 بزرگوں کے سامنے انہیں اپنا رویہ ٹھیک رکھنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے تو موسم کافی صاف ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے اسے سیدھا واپس گھر لایا تھا اور ہاسپٹل سے وہ ہو کر آ رہی تھی۔ دوا لینے کے بعد وہ سو چکی تھی۔ گزشتہ رات جس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا وہ کمال صاحب کو بتا چکا تھا۔ اگلے 3 روز تک آرزو آفس نہیں گئی تھی، اسے کافی کمزوری ہو رہی تھی، اور اس دوران کمال صاحب نے بزنس کا اچھا خاصا حصہ اس کے سپورٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی سے بھی اچھا بزنس سنبھال رہا تھا۔ جو بھی میٹنگ اس نے کی تھی سارے پروجیکٹس انہیں مل چکے تھے، کیونکہ وہ بڑے اچھے سے ہر ایک چیز ایکسپلین کرتا تھا۔ جب تک آرزو آفس نہیں تھی کمال صاحب سارا کام اپنے داماد کے سپرد کر چکے تھے۔ اس شام جب وہ گھر آئے تو وہ آریز سے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ بیٹا میں یہی چاہتا ہوں کہ آرزو اب گھر رہے، گھر کے طور طریقے سیکھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسے اب گھر رہنا چاہیے۔ تم جیسا ایک ہونہار اور محنتی لڑکا اس کا جیون ساتھی بن چکا ہے، اب تم دونوں کو اپنی زندگی خوش دلی سے آگے بڑھانی چاہیے۔ باقی بزنس تو بے شک میری بیٹی کا ہی ہے اور تم اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچا رہے ہو۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے جب آرزو اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کہنے لگی کہ نہیں بابا، یہ میرا بزنس ہے اور اس میں خود ہی ہینڈل کروں گی، یہ ساری میری محنت ہے، اور آپ چند ماہ پہلے آئے ہوئے ایک امپلائی کو بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری محنت اس کی تھی؟ وہ ایک دم سے تڑپ کر بولی تھی، اور کمال صاحب اسے غصے سے کہنے لگے، شوہر ہے تمہارا، تم اسے امپلائی نہیں کہہ سکتی، میں اسے سارا بزنس سونپ چکا ہوں، یہ سب کچھ تم دونوں کا ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں اگر مل کر محنت کرو تو اس بزنس کو اور بہت اوپر تک لے کر جا سکتے ہو۔ آرزو اپنے باپ کے سامنے چپ ہو چکی تھی، لیکن ان دونوں ان کے بیچ کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو کو تو ویسے ہی آریز سے ایک عجیب سی چڑ سی ہو رہی تھی، بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ لڑکا اس کے پاس آخر سو کیسے سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹچ کرتا رہا ہوگا مجھے۔ چند روز بعد وہ دوبارہ سے آفس جانے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر اسے شدید قسم کی جلن محسوس ہوئی تھی کہ اس کے بغیر بھی کئی نئے پروجیکٹس کمپنی کو مل چکے تھے اور آفس میں کام شروع ہو چکا تھا۔ پہلے جو آریز کی عزت صرف ایک امپلائی جیسی تھی، اب تو ہر کوئی اسے سر کہہ کر بلا رہا تھا، یہاں تک کہ آریز کے ہی مشوروں پر عمل کیا جا رہا تھا۔ یہ بات آرزو کو تو جیسے اندر تک جھلسا ہی چکی تھی۔
غصے سے اپنے آفس میں اس نے آریز کو بلایا اور کہنے لگی کہ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں چند روز کے لیے گھر کیا رہی، تم نے تو میرے آفس پر قبضہ ہی کر لیا۔ آریز تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہوں اور آپ کے باپ نے خود میرے حوالے سب کچھ کیا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس سب پر قبضہ کرنے کی؟ جب ایک پلیٹ میں سجا سجایا مجھے سب مل چکا ہے، اور آئندہ کے بعد تم بھی مجھ سے ذرا ٹھیک لہجے میں بات کرنا، کیونکہ اب میں اس کمپنی کا باس ہوں، کوئی عام امپلائی نہیں۔ آریز کو بھی اسے چڑھا کر خوب مزہ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی، چاہتی تو یہی تھی کہ آریز کا گلا پکڑ لے، لیکن تبھی اسے چکر سا آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی آریز ہی اسے کمر سے پکڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا خود کو مرد سمجھ کر بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنا چھوڑ دو، ہو تو تم ایک عورت ہی، 10 بار تو تمہیں دن میں چکر آتے ہیں، چلی ہو تم مرد بننے۔ آرزو سے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی تھی۔ سیدھا وہ اپنے آفس کے ہی واش روم بھاگی تھی جہاں پر اسے وومٹ آ چکی تھی۔ یہ سن کر آریز کے دل میں کچھ ہوا تھا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں خود چلی جاؤں گی، اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے چلی جاؤں۔ لیکن آریز اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ ہر بات میں چک چک کرنا ضروری ہوتی ہے، جب ایک دفعہ کہہ رہا ہوں تو چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا ہاسپٹل لے کر آیا تھا، جہاں پر ڈاکٹر نے جب آرزو کو چیک کیا تو کہنے لگی ارے اس حالت میں تو ایسے چکر آنا اور متلی آنا تو عام سی بات ہے، آپ پریگننٹ جو ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سن کر تو آریز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ چکی تھی، وہ باپ بننے والا تھا، لیکن آرزو کے چہرے کے تو تاثرات ہی بدل چکے تھے۔ وہ غصے سے میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھی تھی، وہاں سے سیدھا باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ آریز ڈاکٹر کو فیس دے کر وہاں سے باہر نکلا تھا، مگر وہ آریز کے آنے سے پہلے ہی خود ہی کار ڈرائیو کر کے گھر جا چکی تھی۔ غصے سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی، اور کمال صاحب تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد آریز بھی آئے تو کمال صاحب پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے اسے، مگر کمال صاحب کی بات کا جواب دیے بغیر آریز بھی کمرے میں جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گیا تو آرزو نے تب تک کمرے کا حشر بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر ایک چیز وہ تہس نہس کر چکی تھی، اور اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ جی تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ کر رکھتے، مگر آریز اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ زور سے جھٹک کر کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا تم دنیا کی پہلی عورت ہو جو ماں بننے والی ہے؟ کون عورت اس طرح کا ری ایکٹ کرتی ہے؟ لیکن وہ غصے سے اپنا ہاتھ اس کی کالر تک لے کر آ چکی تھی۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی، میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ تم 2 ٹکے کے انسان جس کے ساتھ میں نے ایگریمنٹ سائن کر کے شادی کی تھی کہ تم میرے قریب نہیں آؤ گے، اور تم میرے وجود میں اپنا بچہ اتار دیا۔ مجھے تم سے بھی نفرت ہے اور تمہارے اس بچے سے بھی۔ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے ختم کر دوں گی۔ میں کیوں اپنے وجود سے تمہاری اس 2 ٹکے کے بچے کو پیدا کروں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی آریز اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا ہوش میں رہو تم، اور صرف میرا نہیں بلکہ تمہارا بھی خون ہے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بار بار آرزو یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو کیا کیسے؟ آریز کہنے لگا منہ سے بول کر تو بتاؤں گا نہیں، پھر سے کر کے بتا دیتا ہوں کہ سب کچھ کیسے کیا تھا۔ ایک تو میں نے تمہاری جان بچا چکا ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، مجھے 2 ٹکے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، اور ایک بار پھر اس پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ آرزو کا تو سانس اکھڑنے لگا تھا، تب جا کر اس نے اسے چھوڑا تھا۔ کہنے لگا ایسے کس کیا تھا میں نے تمہیں؟ اب آگے بھی بتاؤں کہ کیا 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 تھا؟ لیکن آرزو خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، پورے وجود میں تو ہلچل مچ چکی تھی۔ آریز کہنے لگا اگر تم نے میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچایا نا تو قسم سے میں تمہارے اس ایگریمنٹ کے بارے میں تمہارے بابا کو بتا دوں گا، اور پھر تم خود سوچو کیا حال ہوگا ان کا
کہ ان کی بیٹی یوں کانٹریکٹ میرج کرتی پھر رہی ہے۔ آرزو کچھ دیر کے لیے تو چپ ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ چلے جاؤ میری زندگی سے، پھر تو میں اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس بچے کو تو میں کچھ نہیں کروں گی، جیسے ہی پیدا ہوا تمہارے حوالے کر دوں گی، اور پھر تم مجھے ڈائیورس دو گے، لیکن اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آریس کو بھی غصہ آ چکا تھا، وہ ایک آخری نظر آرزو پر ڈالتا اس گھر سے جا چکا تھا۔ کمال صاحب تو پوچھتے رہ گئے کہ ہوا کیا ہے۔ بڑی ہمت جمع کر کے آرزو باہر آئی اور پھر اپنے باپ کو تھوڑی بہت حقیقت بتا چکی، جسے سننے کے بعد کمال صاحب کو لگا جیسے کسی نے ان کی تربیت پر انگلی اٹھا دی ہو۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا تھا، غصہ دکھایا کہ کیا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ مجھے چکما دینے کے لیے تم نے اس لڑکے کا استعمال کیا؟ تم اس لڑکے کے قابل تھی ہی نہیں۔ اتنے شریف اور بے لوث محبت کرنے والے شخص کو تم نے اس قدر ذلیل کیا۔ کمال صاحب بھی چپ ہو چکے تھے، لیکن اگلے ہی دن سے خود کو بزنس وومن ثابت کرتی آرزو دوبارہ سے آفس گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ پہلے کی طرح سارے معاملات خود سنبھال لے گی اور آریس نام کو چیپٹر اس کے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ پہلے تو بات بات پر اسے آریس کو آواز دینے کی عادت بن چکی تھی۔ ہر فائل کھولتی تو اس کے لبوں پر بس آریس کا ہی نام ہوتا تھا۔ وہ اسے مشورہ لے کر کام کرنے لگی تھی، اور یوں ہی نہ جانے کب اسے آریس کی عادت ہو گئی تھی، اسے خود نہیں پتا چلا۔ ایک ہفتہ ہو چکا اور اپنا ہی بزنس سنبھالتے ہوئے اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ اس دوران جتنے بھی نئے پروجیکٹس آئے تھے وہ سبھی دوسری کمپنیوں کو مل چکے تھے، کیونکہ آریس کے بغیر کوئی بھی ٹھیک سے پریزنٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے سارے امپلائیز کو بلا کر غصے سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا؟ وہ جس بھی کلائنٹ کے بارے میں پوچھتی تو اس کے امپلائی یہی کہتے۔ اس بارے میں تو آریس سر کو بخوبی پتا تھا۔ بار بار آریس کا نام سن کر وہ تھک ہار کر بیٹھ چکی تھی۔ جب کمال صاحب آفس میں آئے، باقی ورکرز کو وہاں سے بھیج کر وہ اس کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ کہنے لگے تمہیں اب احساس ہو رہا ہوگا نا کہ تم نے ہیرے کو گنوا دیا ہے۔ تمہیں لگتا تھا جسے تم سب کچھ کر لو گی، مگر ایسا نہیں ہے۔ عورت عورت ہی رہتی ہے، کبھی بھی مرد نہیں بن سکتی۔ ایک مرد ہی بزنس کو اچھے سے لے کر چل سکتا ہے، اور آریس جیسا لڑکا اس بزنس کو جس ترقی کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے وہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم نے اس بزنس کو بہت اچھا سنبھالا، اور اب تک تم اس کو آگے بڑھا کر لے کر جا رہی ہو، لیکن تم آریس کی محنت کو بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تم نے اسے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اور اب جانتی ہو اس ایک ہفتے میں مجھے کتنے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ آرزو سر پکڑ کر بس بیٹھ ہی رہی تھی، اور پھر آج جلدی وہ آفس سے گھر آ چکی تھی۔ اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو اسے اپنے تکیے سے آریس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو آئی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ گئی۔ وہ جتنا اسے بھلا رہی تھی وہ اتنا اس کے قریب آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے نیند کی دوا لے کر آنکھیں موندی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے آریس اس کے بے حد قریب ہے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے ہوئے ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں آریس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، لیکن اس کا دل یہ اعتراف کر چکا تھا کہ اسے آریس سے محبت ہو چکی ہے۔ آخر کو آریس کا خون اس کے بدن میں پل رہا تھا۔ چند روز تک تو اسی کشمکش میں رہی کہ اسے آریس سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ آریس کو کال کرے، دیکھے کہ وہ بات کرتا ہے کہ نہیں، لیکن اس نے آریس کا نمبر نہیں ملایا تھا۔ آریس نے بھی اس 1 مہینے میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ کمال صاحب بھی اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ آپ جب بھی میرے پاس اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں تو اپنے شوہر کو لازمی ساتھ لایا کریں۔ دل میں آریس کے لیے فیلنگز اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ایک شام وہ اپنے والد کے پاس آئی تھی۔ کہنے لگی بابا مجھے آریس کا ایڈریس چاہیے۔ کمال صاحب اسے نظر انداز کر کے کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی بابا میں جانتی ہوں کہ اس 1 مہینے کے عرصے میں آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں، اس سے مل بھی رہے ہیں، پلیز مجھے بتائیں نا، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کمال صاحب اسے گھور کر کہنے لگے کیوں؟ ایک بار پھر جا کر اسے باتیں سنانا چاہتی ہو؟
اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ 2 ٹکے کا ہے. کرنا کیا ہے تم نے مزید؟ اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. آرزو کہنے کی وہ اتنا بھی معصوم نہیں ہے بابا جتنا وہ آپ کے سامنے بنتا ہے. اچھے سے جانتی ہوں میں اسے، اور ویسے بھی میں اسے واپس لانے کے لیے کہہ رہی ہوں. میں اس سے معافی مانگوں گی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑی مشکل سے اس نے اپنے بابا کے سامنے یہ الفاظ ادا کیے تھے جیسے اپنی عزت نفس کو مار کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہو. کمال صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی. کہنے لگے کہ میں اس کی لوکیشن تمہیں واٹس ایپ کر رہا ہوں. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل آئی اور پھر اس لوکیشن پر پہنچ چکی تھی. ایک عام سا علاقہ تھا اور اسی میں ہی ایک گھر جو بظاہر مڈل کلاس گھرانے کے مطابق اچھا تھا، لیکن وہ گھر آرزو کے شایان شان نہیں تھا. اسے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا تھا. سامنے آ رہی سی تھا. جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایک بار پھر وہ اسے کالر سے پکڑ کر دروازے کو لاک کرتی اندر آئی تھی. ایسے سامنے دیوار سے لگا چکی تھی. آرز کو کمال صاحب پہلے ہی بتا چکے تھے کہ تمہاری وہ اکڑو بیوی تم سے ملنے آ رہی ہے، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ یوں آتے ہی اس پر حملہ کر دے گی. کالر سے پکڑ کر اسے دیوار سے لگا کر کہنے لگی، کیوں؟ بس یہ پتا تھا کہ مجھے پریگننٹ کرنا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے. میری طبیعت خراب ہوگی، میرا خیال رکھنا ہے. خود یہاں آ کر بیٹھ گئے تاکہ مجھ سے جان چھڑوا سکو. آرز اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر بولا، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ خود ہی کہا تھا کہ نکل جاؤ میری زندگی سے، تبھی تم میرے بچے کا خیال رکھو گی. میں تو تمہاری شروع ہی سے شرطیں مانتا آیا ہوں اور اب بھی تمہاری شرط کے مطابق ہی اس گھر سے نکلا. آخر کو میری بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ چکے اور پھر اگلے ہی پل کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، سوری. مجھے تمہارے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آرز تو حیران تھا کہ آرزو اسے سوری کہہ رہی تھی. وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ یہ تم ہی ہو نا جو سوری بول رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا مجھے. پلیز ایک بار پھر سے بولنا، مجھے سنائی نہیں دیا. وہ کان کھجا کر بولا تو آرزو آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی کہ سوری، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دو. لیکن وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، نہیں، دال میں کچھ تو کالا لگ رہا ہے. لگتا ہے تمہارے بزنس میں جتنا لاس ہو چکا ہے نا، صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے تم یہاں پر میرے پاس آئی ہو تاکہ میں تمہاری بزنس کو دوبارہ سے اسی پاور کے ساتھ کھڑا کر دوں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا، مشکل کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے. تم شاید گدھے کو شوہر بنانے چلی آئی ہو. لیکن آرزو ایک بار پھر اسے گردن سے پکڑ چکی تھی. کہنے لگی، بس کر دو، محبت ہو گئی ہے تم سے، پیار کرتی ہوں تم سے. یہ سن کر انتہائی پرجوش سی مسکراہٹ آرز کے چہرے پر آئی تھی، جسے دیکھ کر آرزو نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے تھے. فوراً خود کو کمپوز کر کے کہنے لگی، نہیں، میرا مطلب تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا، مجھے اتنا برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. لیکن آرز فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگا چکا تھا. کہنے لگا، بس جان چکا ہوں میں. جب تم سے وضاحتیں نہیں دی جا رہی تو کیوں دے رہی ہو؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ میڈم صاحبہ کو مجھ سے عشق ہو گیا ہے؟ آرزو نے بھی کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ باہیں کھول کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی. آنکھوں سے تو آنسو بھی گر رہے تھے. کہنے لگی، میرے ساتھ واپس گھر چلو پلیز. مگر آرز گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ وہ تمہارا گھر تھا، میرا نہیں. یہ میرا گھر ہے. اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہو. آرزو نے ایک پل لگایا تھا سوچنے میں اور پھر اسے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس گھر میں اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں محبت ایک دم سے اس کے سر چڑھ کر بول رہی تھی کہ وہ آرز کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی تھی. آرز نے بس جان بوجھ کر اسے ستانے کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا تھا. لیکن جب 1 ماہ تک وہ دونوں اسی گھر میں رہے اور آرزو اس کے ساتھ خوش تھی تو اس نے خود ہی ایک نیا گھر لے کر آرزو کو سرپرائز دیا تھا. کمال صاحب بھی اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر انہیں ڈھیروں دعائیں دیتے تھے. کچھ ماہ بعد ہی آرزو نے بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی. کبھی جو کہتی تھی کہ مجھے بچے پیدا نہیں کرنے، میرا فگر خراب ہو جائے گا،
اب اپنے بچے کو دیکھ کر اس کے دل میں ممتا جاگ چکی تھی۔ ڈیلیوری کے کچھ ماہ بعد ہی اس نے دوبارہ سے اپنا فگر بھی مینٹین کر لیا تھا۔ کبھی کبھار جی چاہتا تو بچے کے ساتھ آفس چلی جاتی، ورنہ اب زیادہ تر وقت وہ گھر میں باقی کی مصروفیات اور بیٹے کے ساتھ ہی گزارنے لگی تھی، اور کمال صاحب تو اپنے نواسے کو اپنی گود میں دیکھ کر جیسے دوبارہ سے جی اٹھے تھے۔